آج کا جو موضوع ہے وہ مسائل روزہ ہے کہ روزہ میں جو ہمیں روزہ دار کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو قبلہ حضور آپ سب سے پہلے تو ہمیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں دین متین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور میں یہ جو بالخصوص مسائل کے لحاظ سے پروگرام ہے نا، فضائل اپنی جگہ سبحان اللہ، مگر مسائل کے لحاظ سے جو آپ کے پروگرام ہیں اس پر میں آپ کو خراج تحسین اور داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا اہم کام امت کی بھلائی کا یہ ہے، اگر مسائل کا پتہ ہوگا، نماز درست ہوگی، روزہ درست ہوگا، زکوٰۃ درست ہوگی، حج درست ہوگا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا یا سکھایا وہ 1000 نوافل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو سیکھنے اور مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ یا گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی جب آیات بینات کا نزول ہوا ہے تو وہ نزول خاص تھا اور حکم عام ہے۔ تمام مفسرین نے یہی اپنی اپنی جو ہے نا تفسیر کی ہے۔ تو اب قیامت تک جتنے مومنین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح نماز فرض ہے نا، صحیح قول کے مطابق روزے کا حکم بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر متقدمین متاخرین تمام فقہاء نے بڑی خوبصورت بحثیں کی ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر صوم کے باب میں، روزے کے باب میں اعلیٰ حضرت نے سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ اسی طرح ہدایہ شریف کے اندر ہم پڑھاتے رہتے ہیں، اس میں بھی یہ پوری بحث موجود ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے پر اجماع ہے۔ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے۔ اب اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، یا بعض اس پر تمسخر اڑاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جی وہ روزے وہ رکھتے ہیں جن کی روزی تنگ ہو، عموماً جہل صوفیہ اس پر جو ہے نا وہ تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک بندہ کوئی چیز خود عمل نہیں کرتا وہ گناہ گار تو ہے، لیکن جو اس کا انکار کر دیتا ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، یا جو چیز حلال ہے اس کو معاذ اللہ حرام کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، یا حرام کو حلال کہہ دیتا ہے، تو وہ تو دین سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے حدود و قیود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزے کا حکم دیا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، جسی طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ حج تو استطاعت پر ہے، لیکن اس پر بھی یہ ہے قرآن مجید میں اس چیز کی اجازت ہے کہ روزہ کی جو شرعی عذر کے تحت اجازت ہے چھوڑنے کی، کہ اگر بیمار ہو یا مسافر ہو تو ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ بہرحال جو تندرست ہو، مسلمان ہو، تمام جو شرائط ہیں اس کے اندر پائی جائیں تو اس پر روزہ فرض ہے، خصوصاً ایمان والوں پر روزہ فرض ہے۔